ایک روٹی کپڑا اور مکان، پیپلز پارٹی اپنے منشور پر عمل پیرا۔ سندھ حکومت کا سستی بستی منصوبہ شروع کرنے کا اعلان۔ مستحق افراد کے لیے اپنے گھر کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ مشیر ہیومن سیٹلمنٹ اتھارٹی نجمی عالم کی زیر صدارت اجلاس۔ کچی آبادیوں میں تجاوزات ہٹانے کے لیے خصوصی اسکواڈ بھرتی کرنے کی منظوری۔ اجلاس میں سالانہ بجٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ نجمی عالم نے کہا کہ ضرورت مند افراد کے لیے جلد سستی بستی اسکیم شروع کریں گے۔ روٹی کپڑا اور مکان، پیپلز پارٹی اپنے منشور پر عمل پیرا۔ سندھ حکومت کا سستی بستی منصوبہ شروع کرنے کا اعلان۔ مستحق افراد کے لیے اپنے گھر کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ مشیر ہیومن سیٹلمنٹ اتھارٹی نجمی عالم کی زیر صدارت اجلاس۔ کچی آبادیوں میں تجاوزات ہٹانے کے لیے خصوصی اسکواڈ بھرتی کرنے کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں سالانہ بجٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ نجمی عالم کا کہنا تھا کہ ضرورت مند افراد کے لیے جلد سستی بستی اسکیم شروع کریں گے۔ عوام کو تیز رفتار اور ماحول دوست سفر کی سہولت دینے کا مشن۔ سندھ حکومت نے الیکٹرک ٹیکسی سروس شروع کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے چینی کمپنی اور دیوان گروپ کی ملاقات میں الیکٹرانک ٹیکسی سروس پر تبادلہ خیال۔ سینئر وزیر نے کہا کہ سندھ حکومت الیکٹرک ٹیکسی سروس کے لیے تمام ضروری انفراسٹرکچر اور سہولت فراہم کرے گی۔ سینئر وزیر نے ساتھ ہی خواتین کے لیے پنک ٹیکسی سروس کی نوید بھی سنا دی۔ حکومت کا الیکٹرک ٹیکسی سروس شروع کرنے کا پلان۔ ماحول دوست ٹرانسپورٹ کی جانب ایک قدم، آرام دہ اور تیز رفتار سفر کا مزہ بھی۔ حکومت سندھ نے الیکٹرک ٹیکسیاں شروع کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے چینی آٹو موبائل بنانے والی کمپنی JAC اور دیوان موٹرز کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن، دیوان یوسف فاروقی، چینی کمپنی JAC کے زونگ سوئنگ، زین وین اور ظفر حسین اور دیگر نے شرکت کی۔ چینی کمپنی JAC کے جنرل مینیجر زونگ سوئنگ نے الیکٹرک وہیکلز کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ملاقات میں سندھ میں الیکٹرک ٹیکسیاں متعارف کرانے کے لیے مختلف آپشنز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرجیل انعام میمن کی جانب سے چینی کمپنی کی سرمایہ کاری میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ کہا حکومت سندھ الیکٹرک ٹیکسیوں کے لیے تمام ضروری انفراسٹرکچر اور سہولت فراہم کرے گی۔ چارجنگ اسٹیشن کا قیام، ہموار ریگولیٹری عمل اور سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول کو حکومت سندھ یقینی بنائے گی۔ سینئر وزیر کا کہنا تھا الیکٹرک ٹیکسی متعارف ہونے سے نہ صرف لوگوں کو محفوظ اور جدید سفری سہولیات میں اثر آئیں گی بلکہ کاربن کے اخراج کو کم کر کے ماحول کے تحفظ میں بھی مدد ملے گی۔ نئی ٹیکسی سروس شروع ہونے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ شرجیل میمن نے کہا خواتین مسافروں کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد سفر کے لیے پنک ٹیکسی سروس شروع کی جائے گی۔ اب پولیس چائے پانی مانگے گی نہیں بلکہ پیش کرے گی۔ IG سندھ کی کراچی میں تھانہ کلچر بدلنے کی ایک اور کاوش۔ شہر کے 108 تھانوں کو 5 کروڑ روپے کا فنڈ فراہم۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے 18 تھانوں کو 64 لاکھ روپے جاری کیے گئے۔ بجٹ اسٹیشنری کی خریداری، تھانے اور موبائلز کی مرمت پر خرچ ہوگا۔ معراج اختر کی رپورٹ۔ کراچی کے 108 تھانوں کو سہمائی اخراجات کے لیے 5 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے 18 تھانوں کے لیے 64 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ یہ بجٹ اسٹیشنری کی خریداری سمیت تھانے اور موبائلز کی مینٹیننس پر خرچ ہوگا اور پولیس اب تھانے آنے والے سائلین کو چائے پانی بھی پلائے گی۔ جو مہمان آتے ہیں یعنی جو وزٹرز آتے ہیں ان کے لیے پانی وغیرہ کا ہے، پھر موسٹلی چائے کا بھی اس میں ہم چیزیں کر رہے ہیں۔ دوسرا ہماری موبائل ہے، موٹر سائیکل کی جو ریپیئرنگ ہوتی ہے، اسٹیشنری کا اسپیشلی جو پولیس کے بڑا وہ ہوتا تھا کہ جی اسٹیشنری نہیں ہوتی، تو ہمارے پاس تمام ہیڈز ہیں جس میں ہمارے پاس وافر جو بجٹ ہمیں درکار ہے وہ مل چکا ہے، ہم اس میں خرچ کر رہے ہیں۔ بجٹ کے استعمال کو شفاف بنانے کے لیے ہیڈ موٹرز کو اکاؤنٹنٹ کا درجہ دیا گیا ہے جو اخراجات کا مکمل ریکارڈ بنانے کا پابند ہوگا۔ SSP صاحبان کی طرف سے بجٹ ایشو ہو چکا ہے اور وہ جو ہے ہم ایز اے اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ SHOs کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم جو ہے پھر ہمارا جو اوپر کنسرن اکاؤنٹنٹ برانچ ہے SSP آفس میں، اس میں ہم وہ دے دیا کریں گے کہ جی یہ جو آپ نے بجٹ ہمیں دیا تھا یہ ہمارا استعمال ہو چکا ہے، اب ہمیں مزید جو ہے وہ پیسے درکار ہیں تو وہ مزید ہمیں وہاں سے مل جایا کریں گے۔ اخراجات کی رقم دستاویزات پر تھانے دار کے دستخط کے بعد SSP آفس کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے جاری کی جائے گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ تھانوں میں چائے پانی کے نام پر رشوت وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات ہوئی ہے۔
ملاقات میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور دیگر بھی موجود رہے۔ سندھ کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سندھ کی سیکیورٹی اور امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ صدر مملکت کا سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی رفتار مزید تیز کرنے پر زور۔ گورنر سندھ کامران چستوری نے جاپانی سرمایہ کاروں کو کراچی میں محفوظ سرمایہ کاری اور دیگر منصوبوں میں بھرپور مواقع فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ گورنر سندھ کی جاپان کے سفیر سے ملاقات کا احوال خورشید رحمانی کی رپورٹ میں۔ سندھ کامران ٹیسوری سے جاپانی سفیر کی ملاقات، دونوں رہنماؤں میں دو طرفہ تعلقات سمیت معاشی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کے بعد جاپان کے سفیر نے گورنر ہاؤس میں پودا لگایا اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ جاپانی سرمایہ کاروں کو محفوظ سرمایہ کاری اور ان کو فول پروف سیکیورٹی دینے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس معاملے پر وفاق سے بات کروں گا۔ ہم انہیں بہترین سیکیورٹی دیں گے، میں نے اس کا بھی ان کو یقین دلایا ہے، اور اس بات کا بھی یقین دلایا ہے کہ آپ کا جو انویسٹر ہے وہ سیکیور رہے گا، اور یہ جو ڈائیلاگ ہے، انٹریکشن ہے، یہ جاری اور ساری رہے گی۔ اس پر ہمارا اتفاق ہوا ہے۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ گورنر ہاؤس آ کر بہت اچھا لگا۔ جاپان بھی پاکستان کی معاشی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ پاکستان اور جاپان کے تعلقات دیرینہ ہیں۔ I just had a very fruitful meeting with Governor, and then I'm always impressed by his vision and passion. I hope under his leadership the economy of province of Sindh will be in a good shape soon, and then also the Japanese investors, Japanese trade with Japan will also grow in the coming years. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے جاپان کے سفیر کو جینا کیپ اور چادر پہنائی، جسے پہن کر جاپان کے سفیر نے خوشی کا اظہار کیا۔ کیمرامین شکیل خان کے ہمراہ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ وفاقی اردو یونیورسٹی کے استاد کی جامعہ کی خاتون رجسٹرار سے بدتمیزی، استاد اصغر دشتی کی دیگر اساتذہ کے ہمراہ رجسٹرار پر چڑھائی۔ استاد اصغر کی خاتون رجسٹرار سے بدتمیزی کی فوٹیج سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ استاد اپنا رتبہ بھول گیا، جامعہ کی خاتون رجسٹرار سے بدتمیزی۔ وفاقی اردو یونیورسٹی میں اساتذہ اور ملازمین کے احتجاج کے دوران جامعہ اردو کی خاتون رجسٹرار کو ہراساں کیا گیا۔ استاد اصغر دشتی کے ہمراہ اساتذہ کی بڑی تعداد خاتون رجسٹرار کے آفس میں داخل ہوئی اور رجسٹرار پر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے مئی میں جوائن کیا، ایک ہفتے کے بعد میری دائیں آنکھ میں بلیڈنگ خاتون نے ثبوت کے طور پر ویڈیو بنانا شروع کی۔ استاد اصغر دشتی نے خاتون سے زبردستی ان کا موبائل فون چھیننے کی کوشش کی۔ انجمن اساتذہ نے انتظامیہ کی جانب سے ہاؤس سیلنگ مشروط کیے جانے پر یونیورسٹی میں اہم اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ بعض اساتذہ نے احتجاجاً یونیورسٹی روڈ بلاک کر دی۔ اساتذہ نے ہاؤس سیلنگ مشروط کرنے کے فیصلے کو مسترد کیا اور فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ 6 ماہ کی ہاؤس سیلنگ ڈیو ہو چکی ہے جو ابھی تک ادا نہیں کی گئی ہے۔ وہ 6 ماہ کی ہاؤس سیلنگ فوری طور پر ادا کی جائے، اور ایک انتظامیہ کی جانب سے خط جاری ہوا تھا جس میں ہاؤس سیلنگ کو ہاؤس رینٹ میں تبدیل کرنے کے لیے ایک دھمکی آمیز خط دیا گیا تھا۔ ہمارا مطالبہ تھا کہ وہ خط منسوخ کیا جائے اور فوری طور پر 6 مہینے کی جو ہاؤس سیلنگ ڈیو ہے وہ ادا کی جائے۔ اردو یونیورسٹی میں اساتذہ کی جانب سے کلاسز کا بیک آؤٹ جاری ہے۔ کیمرامین حسین جعفری کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ کراچی میں بجلی اور گیس لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ مختلف علاقوں میں گھنٹوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اوپر سے رات کے اوقات میں گیس کے غائب رہنے کا سلسلہ بھی بند ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ سید نعمان گل کی رپورٹ۔ کراچی والوں کے مسائل کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ رات کے وقت گیس بھی نایاب ہو گئی۔ شہری کہتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے کے لیے بجلی غائب رہتی ہے۔ صبح دفتر جانے اور بچوں کو اسکول بھیجنے میں مشکلات ہوتی ہیں، جبکہ رات بھر گیس کی بندش سے کھانا بھی نہیں بنا سکتے۔ ایوریج جو ہے 2.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، اور جو لوڈ شیڈنگ
شیڈنگ ہے. اب صبح کا ٹائم ہے, بچوں نے اسکول جانا ہے, آپ کو پتہ ہے, اور اس وقت لوڈ شیڈنگ ہے. نہ بچوں کے کپڑے استری ہو سکتے ہیں, نہ آفس جانے کے لیے, آپ کو پتہ ہے ظاہر سی بنیادی چیز ہے. اسی طرح گیس کا ایشو یہ ہے, رات میں گیس چلی جاتی ہے, اور دن میں بھی تھوڑا سا پریشر کم ہے, لیکن گیس کا بہتر ہے کہ الیکٹرک کا بہت زیادہ پریشانی ہے. 10 گھنٹے کی ہے یہاں پہ, اور جو نا پانی بھی آتا ہے تو اس ٹائم پہ بھی لائٹ نہیں ہوتی یہاں پہ, تو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے کورنگی, لانڈی, شاہ فیصل کالونی, ملیر, ناظم آباد, نیو کراچی اور دیگر علاقے متاثر ہیں. شہریوں نے متعلقہ حکام سے بجلی اور گیس کی بلا تعطل فراہمی جاری رکھنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین قیوم شیخ کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. ریلوے ملازمین کے نام پر آنے والا پانی بھی مبینہ طور پر بیچا جا رہا ہے. نااہل لوگ تعینات ہیں جو مبینہ طور پر پانی بیچ دیتے ہیں. ریلوے کالونی میں پانی بحران پر رہائشیوں کا الزام. ریلوے کالونی میں 25 روز سے علاقے میں پانی کی فراہمی معطل ہے. ریلوے ملازمین پانی کی سہولت سے محروم ہو گئے. سید نعمان گل کی رپورٹ. کراچی میں پانی کا بحران, شہری اذیت کا شکار, ریلوے ملازمین بھی پریشان. کراچی کے علاقے ریلوے کالونی میں بھی پانی بحران سنگین ہونے لگا. علاقے میں 25 روز سے پانی معطل ہونے پر ملازمین پھٹ پڑے. کہا کہ افسران کام ہی نہیں کرتے, ہماری تنخواہوں سے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں لیکن پانی فراہم نہیں کیا جاتا. 15 دن 20 دن ہو گئے, پانی بالکل نہیں دے, ایک قطرہ نہیں دیا. یہ ڈی ایس نے سب سے تنخواہ پہ کٹتے پیسے, مگر ڈی ایس پیسے نہیں دیتا واپڈے والوں کو. پانی نہیں آتا جی, جو انہوں نے پیمنٹ نہیں کی ہے, پیمنٹ نہیں کرتے, اور پانی ہم لوگوں کو نہیں آتا. ہم لوگ بہت پریشان ہیں, 1.5 مہینہ ہو گیا آج. تقریباً 1 ماہ سے جو ہے نا ہم ریلوے کالونی میں رہتے ہیں, ریلوے ملازمین ہیں, پانی نہیں آ رہا. پانی کا بڑا ایشو ہے. ابھی آپ ہماری پوزیشن دیکھ رہے ہیں, آپ کے سامنے ہی ہے. تقریباً یہ پورا 1 ماہ ہو گئے. ملازمین نے شکوہ کیا کہ نااہل لوگ تعینات ہیں جو پانی بیچ دیتے ہیں. ریلوے ملازمین کے نام پر آنے والا پانی بھی مبینہ طور پر بیچا جا رہا ہے. بالا حکام ریلوے کالونی میں پانی معطلی کا فوری نوٹس لیں. کیمرہ مین رانا جہانزیب کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. شاہ فیصل کالونی میں خوفناک آتش زدگی انتظامیہ کی نااہلی کا نتیجہ قرار. ڈپٹی کمشنر اور محکمہ ایکسائز نے پیٹرول پمپ کی اجازت دی تھی. دکان میں قائم منی پیٹرول پمپ پر ایرانی پیٹرول بھی فروخت ہوتا رہا. شہریوں نے ڈپٹی کمشنر کو قصوروار قرار دیا. کامران منہاس کی رپورٹ. شاہ فیصل کالونی میں دکان کے اندر قائم پیٹرول پمپ میں خوفناک آتش زدگی کا مقدمہ متوفی سراج کے بھائی سلمان کی مدعیت میں درج ہو گیا. ایف آئی آر میں دکان مالک راہیل اور پیٹرول پمپ مالک ریاض نامزد. سر اس میں دفعات جو لگائے, جو اس کے جس زمرے میں آ رہی تھی یہ کاروائی, اس میں کر کے ہم نے ایف آئی آر لاج کر لیے اور کاروائی جاری ہے انشاءاللہ. خوفناک حادثے میں ایک شہری سراج جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے, جبکہ 9 موٹر سائیکلیں, ٹائر پنچر شاپ, ہیئر ڈریسر شاپ اور 2 منزلہ عمارت جل کر خاکستر ہو گئی. شاہ فیصل کالونی کے مکین فہیم اختر کے مطابق ان کی بہن کا متاثرہ بلڈنگ میں فلیٹ تھا. پوری بلڈنگ اور گھر کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا. ڈپٹی کمشنر کو شکایت بھی کی گئی تھی. کچھ عرصے قبل دوبارہ پمپ کھل گیا, سیڑھیاں لگا کر بہن اور بہنوئی کو بچایا گیا. آگ اس وقت لگی جب ٹینک میں پیٹرول ڈالا جا رہا تھا. پیٹرول سڑک پر گرنے سے آگ لگی. جو گاڑی آتی ہے نا ریفل کرنے کے لیے, وہ گاڑی آئی ہوئی تھی اور 2 پائپ کو جوائنٹ کر کے یہ پیٹرول کو اس میں ٹینک میں بھرتے ہیں. یہ نکل گیا, یہ ٹینک یہ نکل گیا, اور نکلنے کے بعد یہ روڈ کے اوپر آگ, فٹ پاتھ کے اوپر آگ لگ گئی. وہ خدا کا شکر ہے, اس میں نے اپنی بہن کو اور بہنوں کو خود ریسکیو کیا ہے. وہ اوپر سے 4تھے فلور سے ہم لوگ لکڑی کی سیڑھی سے اتار کے نیچے لے کر آئے ہیں. ہمارے پاس ریسکیو سندھ گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا. ڈی ایس پی شاہ فیصل کالونی فیصل خان کے مطابق فائر بریگیڈ کے عملے کو منتیں کر کے بلایا گیا. بہت مشکل ہوئی فائر بریگیڈز کو اپنے اسپاٹ تک پہنچنے کی, اور بہت مشکل کے ساتھ جو ہے ہم نے لوگوں کو ہٹایا, ان سے رحم کی اپیلیں کر کر کے جو ہے نا ہم نے ایف آئی آر اپنا فائر ٹینڈرز کو یہاں تک پہنچایا. اور اس میں ہمیں بڑا افسوس کی بات ہے کہ ایک جو بھائی تھے ہمارے وہ شہید ہو گئے. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 18 سال کا لڑکا پمپ پر ہوتا تھا. علاقے میں اور بھی اسی طرح کے پیٹرول پمپس موجود ہیں. قانونی کارروائی کی جائے. اس میں یہی ہے کہ یار یہ جو کرپٹ لوگ ہیں, انہوں نے اجازت دی ان کو. ڈی سی آ کے, جو ڈی سی ہے ملیر لیڈیز ہے کوئی, اس نے آ کے اس کو سیل کروایا تھا, پھر دوبارہ پرمیشن اس کو دے دی اوپر سے لے آئے.
और उस वक्त दोनों मालिक जो है वो दोनों यहाँ पर मौजूद थे और पेट्रोल उनकी निगरानी में डल रहा था। पेट्रोल डालते हुए एक्सपायर हुआ है। ये मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, पेट्रोल पंप यहाँ पे है और पेट्रोल पंप के साथ पठान का चाय का होटल भी है। मैंने तो ज़िंदगी में यही देखा है, पेट्रोल पंपिंग स्टेशन, ये पेट्रोल पंप शॉप ये पाकिस्तान के अंदर ही है हमारे यहाँ, और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की तलाश जारी है। मुकदमे में कत्ल, बिला सबब और दीगर दफआत शामिल कर दी गई हैं। कैमरामैन हारिस के साथ कामरान मिन्हास, सिटी 21। सिंध यूनिवर्सिटी ने एक साल के दौरान 3 करोड़ 20 लाख रुपए की मुफ्त बिजली बांट दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकिशाफ। इजलास में मेंबर पीएसी कासिम सिराज और वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी के दरमियान तल्ख कलामी, तल्ख जुमलों का तबादला। वाइस चांसलर ने कहा कि साल 2010 में घरों को फिक्स्ड रकम की बुनियाद पर बिजली मिलती थी। मेंबर पीएसी कासिम सिराज ने पूछा, किस कानून के तहत आप लोगों को मुफ्त बिजली दे सकते हैं? ये तो गैर कानूनी है। बिजली के महंगे बिल देने पर मजबूर, सिंध यूनिवर्सिटी कॉलोनी के रिहायशियों की मुफ्त बिजली के मजे। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेर सदारत इजलास। सिंध यूनिवर्सिटी के माली हिसाबात पर बहस हुई। वाइस चांसलर मोहम्मद सिद्दीक कलोड़ो, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और दीगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। सिंध यूनिवर्सिटी का एक साल के दौरान 3 करोड़ 20 लाख रुपए की बिजली मुफ्त फराहम करने का इंकशाफ। इजलास में मेंबर पीएसी कासिम सिराज और वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। वाइस चांसलर ने बताया कि साल 2010 में घरों को फिक्स्ड रकम की बुनियाद पर बिजली मिलती थी। मेंबर पीएसी कासिम सिराज ने पूछा, किस कानून के तहत आप लोगों को मुफ्त बिजली दे सकते हैं? ये तो गैर कानूनी है। वाइस चांसलर बोले, मैं 2021 में आया हूँ, आते ही तमाम घरों और हॉस्टल्स में मीटर लगवाए हैं। कासिम सिराज ने कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अख्तियार ही नहीं कि मुफ्त बिजली दे। डीसी ने कहा कि तमाम फैसलों को सिंडिकेट की मंजूरी हासिल थी। कासिम सिराज बोले कि सिंडिकेट कानून से बालातर तो कोई फैसला नहीं कर सकता। इजलास को बताया गया कि सिंध यूनिवर्सिटी ने सिक्योरिटी इदारों को 60,000 लीटर पेट्रोल फराहम किया। जामिया सिंध और महरान यूनिवर्सिटी का एक ही डायरेक्टर फाइनेंस है। सिंध यूनिवर्सिटी का अपना कोई डायरेक्टर फाइनेंस ही नहीं है। पीएससी ने तमाम हिसाबात को क्लियर करने के लिए सिंध यूनिवर्सिटी को 15 दिन की मोहलत दे दी। आजिज़ जमाली, कराची। सूबा भर में सांप डसे की वैक्सीन की कमी से मुतासर अफराद कराची के जिना अस्पताल में रिपोर्ट होने लगे। रवां साल के दौरान जिना अस्पताल में 320 अफराद सांप के कांटे के साथ रिपोर्ट हुए। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। हेलमेट का इस्तेमाल महफूज सफ़र की ज़मानत। दुनिया भर की तरह कराची में भी हेलमेट के इस्तेमाल के मुतालिक आगाही दिन मनाया गया। नमरा रियासत की रिपोर्ट। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल पर सफर करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ। कराची का बेहंगम ट्रैफिक और तेज रफ्तार दौड़ती मोटरसाइकिलें। शहर में यौमिया बुनियाद पर कई बाइकर्स को हेलमेट का इस्तेमाल न करने से बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। हर साल हादसात का शिकार होने वालों की निस्फ से ज़ायद तादाद दौरान सफ़र एहतियाती तदबीर इख्तियार न करने से अपनी जान गंवा देते हैं। लाखों रुपए की मोटरसाइकिल खरीदने वाले अफराद बाशऊर होने के बावजूद हेलमेट का बोझ जेब पर भारी समझते हैं। बस वो पैसा बचाते हैं ना कि चलो बट्टी से बचना है, करीब जाना है तो चलो भाई 5 मिनट के लिए पहनना है तो कोई मसला सस्ता रास्ता ले लेते हैं। लेकिन वो हेलमेट खुदा न खास्ता अगर करीब भी जा रहे हो और गिर जाओ तो फिर आपको चोट लगेगी, और खुदा न खास्ता सस्ता हेलमेट पहना हुआ होगा तो और नुकसान देगा। हेलमेट का इस्तेमाल करने और इससे जी चुराने वाले सभी इसका इस्तेमाल न करने से होने वाले ख़तरनाक हादसात से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन हर शख्स के पास अपना एक अलग बहाना है। हेलमेट पहनना चाहिए, सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, मगर आजकल के जो लोग हैं वो पहनते नहीं हैं। मैं खुद भी नहीं पहनता इसलिए कि मेरे कानों का प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं पहनता। हमारी गलती है, हमारी मिस्टेक है कि हम लोग अपनी सेफ्टी नहीं करते हैं, हेलमेट नहीं लेते हैं। अगर हेलमेट हमारे पास हो तो हम हादसे से बचें। कारोबार ही नहीं है आजकल, क्या करें, आजकल घर की रोटी पूरी नहीं हो रही तो हेलमेट कहाँ से खरीदेंगे इतना महंगा। अब वक्त आ गया है कि बढ़ते हादसात की शरह पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस हुक्काम साल भर मुहिम चलाए और खौफ व हिरास फैलाए बगैर आवाम को इस बात पर माइल करें कि दौरान सफ़र सेफ्टी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। हेलमेट का इस्तेमाल यानी जिंदगी से प्यार।
अब ज़रूरत इस अमर की है कि इसका इस्तेमाल बग़ैर किसी चालान या ज़रूरी हिदायत के यकीनी बनाएं। कैमरामैन शहरियार अली के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 2% कम करके 17.5% कर दी। स्टेट बैंक ने कहा है कि अगस्त में महंगाई की शरह 34 माह बाद सिंगल डिजिट पर आ गई है। अगस्त में तिजारती खसारे और करंट अकाउंट खसारे में भी कमी हुई है। अशरफ खान की रिपोर्ट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का शरह सूद में कमी का फैसला। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने माशी जायजा के बाद शरह सूद में 2% की बड़ी कमी कर दी। पॉलिसी बयान के मुताबिक शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% कर दी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह में कमी देखी जा रही है। अगस्त में महंगाई की शरह 34 माह की कम सतह सिंगल डिजिट में आ गई है, जो अगस्त 2024 में महंगाई की शरह 9.64% रही। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त में तिजारती खसारा भी कम हुआ है, जिससे अदायगी का प्रेशर भी कम हुआ है। बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने कहा कि शरह सूद में 2% कमी मईशत के लिए अहम फैसला है, जिसके मुस्बत नताइज होंगे। मैं समझ रहा था कि 3 से 4 के दरमियान होगा, तो अगर 2% भी हुआ है तो इससे जो आगे हो जाएगा और इससे फर्क भी पड़ेगा, आम इंसान पे भी पड़ेगा और एक्सपोर्ट्स पे भी पड़ेगा और उस पे भी पड़ेगा, चारों पे। पॉलिसी बयान में कहा गया है कि खाम तेल की आलमी कीमतें तेजी से कम हुई हैं और जिससे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से माह सितंबर में महंगाई की रफ्तार मजीद कम हो सकेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुसलसल कर्जे की वापसी के बावजूद 6 सितंबर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादल के ज़खायर तकरीबन $9.5 अरब हैं। ये भी कहा है कि महंगाई की तवक्कुआत और कारोबारी इदारों की एतमाद में बेहतरी आई है। स्टेट बैंक ने कहा है कि जुलाई अगस्त के दौरान FBR टैक्स वसूली हदफ से कम था और तजवीज़ दी कि अगले 10 माह में टैक्स वसूली की रफ्तार को मौजूदा शरह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। पॉलिसी बयान में माली साल 2025 में माशी नमू 2.5 से 3.5% रहने की तवक्को जाहिर की गई है। ये भी कहा है कि बरामदी आमदनी में नुमाया बेहतरी ने दरामदाद में इजाफे के असर को ज़ाइल कर दिया। माली साल 2024 के दौरान औसत महंगाई 11.5 से 13.5% की पिछली पेशगोई से कम रहने का इम्कान है। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान 100 इंडेक्स 365 पॉइंट्स के इजाफे से 79,017 की सतह पर पहुंच गया। मार्केट के माहिरीन का कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी के बायस मार्केट में सरमायाकार सरगर्म रहे। आज सीमेंट सेक्टर समेत इंजीनियरिंग और रिफाइनरी सेक्टर में शेयर्स की खरीदारी देखी गई। उधर आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $8 की कमी। 1 तोला सोने की कीमत 1,000 रुपये और 10 ग्राम सोना 857 रुपये सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में सोना $8 की कमी से $2515 फी औंस का हो गया। मुकामी सतह पर भी फी तोला सोना 1,000 रुपये की कमी से 2,63,000 रुपये का हो गया। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।